اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے جنگ کی کہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. یعنی ایک تو یہ دیکھیے کہ اب رچرڈ کے ساتھ جنگ ہونی، تو جنگ سے پہلے پتا چلا وہ بیمار ہے، تو بھائی تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ، یہ لو تم ڈاکٹر بھی دے رہا ہو، تمہارا گھوڑا مارا ہے نا، گھوڑا بھی دے رہے تو پھر آؤ تم پہلے صحیح ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جنگ کرتے ہیں. ایک تو یہ حالت تھی. لیکن پھر اس کے ساتھ اور بہت سی روایات ملتی ہیں کہ اب جیسے وہ ایریا کہ جہاں جہاں صلاح الدین ایوبی کی فتح ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے وہاں پہ کرسچن سلطنتیں بن چکی ہوئی تھی لیکن اب ختم ہوئی تھی، لیکن کرسچنز باہر رہ رہے تھے، تو ان سے بہت اچھا سلوک تھا. اب ایک کرسچن خاتون وہ آئی صلاح الدین ایوبی سے کے پاس اور بتانے لگی کہ وہ فائنینشلی پرابلم میں. تو اب صلاح الدین نے کہا کہ بہن یہ بہت معذرت کہ اب گورنمنٹ کے فنڈ سے میں کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی الاؤ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہی کی قوم کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی سیلری سے میں آپ کی خدمت کر دیتا ہوں. انہوں نے کر دی تو وہ خاتون بڑی متاثر ہوئی اس سے. اچھا پھر اسی طرح ایک اور کرسچن خاتون آئی، انہوں نے بتایا کہ بھی ان کا بیٹا جو ہے وہ غائب ہو گیا، اس کو ڈھونڈے. تو صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا کہ اپنی پوری ملٹری کو آرڈر دیا کہ بھی آپ یہ چیک کریں، دیکھیں یہ والا بچہ کہاں ہے. تو پتا چلا کہ پھر کچھ ایک ڈاکو نے اس بچے کو اغوا کیا ہوا تھا، تو پھر اس ڈاکو کو لے کے پکڑ کے مارا اور بچے کو نکال کے لے کے اغوا شدہ تھا وہ بیچارہ، اس کو لا کے اس کی ماں کو دیا کہ بھی یہ بہن لیجیے، یہ آپ کا بیٹا ہے. تو اس طرح کی صلاحیتیں، تو اسی لیے پھر رزلٹ یہ ہوا کہ صلاح الدین ایوبی پہ ابھی بھی ہیرو کے طور پر یورپ میں کیا جاتا. اور وہ آپ یوٹیوب میں آپ صلاح الدین کی موویز آپ دیکھ لیں، کسی بھی کئی زبانوں میں، یورپ کی کئی زبانوں میں بنی ہوئی ہے، انگلش کی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پھر یہ ایک سچویشن رہی ہے. اچھا اب صلاح الدین ایوبی کا ایک اور انہوں نے یہ کام کر دیا تھا کہ اسماعیلی فرقہ کی جو حکومت ایجپٹ اور لیبیا میں تھی، اس کو صلاح الدین ایوبی نے ادھر بھی ختم کیا تھا. تو اب یہ ہوا کہ اب مسلمانوں میں جو الگ الگ جو گروپ بنے ہوئے تھے حکومت کی حد تک، تو وہ ختم ہو گئے. یہ ایک دوسرا انہوں نے کام کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایوبی خود فوت ہو گئے تھے، تو پھر فورتھ کروسیڈز ہوئی. اس کے لیے کیا ہوا تھا کہ یہ اب یورپین سلطنتیں جتنی فلسطین میں تھی سب ختم ہو گئی، سب واپس اپنے اپنے یورپ میں چلے گئے تھے. لیکن پھر انہوں نے ایک دوبارہ کوشش کی. اب یہ 1193 to 1291 یعنی 100 سال تک، 98 ایئرز تک انہوں نے کوششیں کرتے رہے لیکن ناکام رہی. یعنی مسلمانوں کی قسطنطنیہ میں فتح یہ کرنے کے لیے انہوں نے آئے. قسطنطنیہ کیا ہے؟ یہ استنبول ہے جو کہ اب ترکی کا مین شہر ہے، لیکن اس وقت وہ ایک رومن امپائر کا آخری مین بڑا ان کا کیپٹل تھا. تو وہاں سے انہوں نے مسلمانوں میں کی لیکن ناکام رہے. یعنی مسلمانوں نے پھر بھی ان کو ناکام کروا دیا جو یورپین جنگجو تھے ان کو، اور وہ پھر واپس چلے گئے اپنے. جوشیلے لڑکوں کی ایک کروسیڈ کی لیکن وہ بھی ناکام رہی. یورپ کی کئی مرتبہ ایجپٹ اور فلسطین میں ناکام جنگیں ہوئی، اور اسپین کی طرف بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ بھی بڑے عرصے تک ناکام ہی رہی ہیں. اب دیکھیں یہ 690 ہجری تک کی میں بات کر رہا ہوں یا 1291 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے، تب تک انہوں نے جو بھی کروسیڈز کرنے کی کوشش کی ہیں سب ناکام رہی. لیکن اس کے بعد اصل میں ان کو اسپین میں کامیاب ہو گئے تھے. لیکن یہ واقعہ کب کا ہے؟ 1492 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. یہ 200 سال بعد جا کے انہوں نے اسپین کم از کم اس پہ وہ کامیاب ہو گئے تھے. پھر مسلمان سارے وہاں سے نکل آئے. لیکن اس سے پہلے ابھی تک ہم اسٹڈی تو 690 تک ہی کر رہے تھے، تو وہاں تک یہ ہوا تھا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس میں ریزن کیا نظر آتی ہے. اصل میں صلاح الدین ایوبی کی ایک اور خوبی تھی، انہوں نے ایک نئی سائنس کے لحاظ سے ایک نئی چیز ایجاد کی تھی. یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ بم ایسا تھا کہ جس میں ہانڈی کے اندر ایسا آئل
ہوتا تھا کہ جس میں ایک دم آگ لگتی تھی. تب ہونا کیا کہ یہ نیوی میں زیادہ استعمال ہونے لگا کہ اب یورپ سے کسی بھی پاور سے اگر کوئی نیوی آئی جنگ کے لیے تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی نیوی نے کیا کرنا کہ اپنی وہی ہانڈی لا کے وہاں پر اگلے کے جہاز پہ کرنا، وہیں پہ گرنا اور اوپر سے ایک تیر وہاں پہ مارنا اور وہ ایک دم آگ لگ جاتی تو وہ پورے کا پورا جہاز وہی تو اب جو اندر ہے وہ سب اب کیا کریں گے، سمندر سے ہی جا کے گریں گے نا اگر بچ گئے تو. جو بچے تو چلو تیروں سے وہ مارے جائیں گے اور اگر پھر بھی بچ گئے تو چلو پکڑے جائیں گے یا خود فوت ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح سے پوری یورپ میں اتنی طاقت نہیں ہوئی کہ وہ آ سکے، لیکن پھر انہوں نے اصل میں وہ ٹیکنالوجی سیکھ لی کہ یہ صلاح الدین ایوبی نے کیسی یہ ایک طرح کی تھی، تو تب جا کے انہوں نے یہ بم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. دیکھیے بڑا آپ کو عجیب قسم کا ایک یہ چیز نظر آئے گی. اچھا اب مزید ہم دیکھیے اس کا رزلٹ کیا ہوا. اب رزلٹ پہ ہم بات کرتے ہیں. مسلمانوں میں جمود کا دور آ چکا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی جیسے کچھ لوگوں نے تو چلو ایک یہ سائنس کو ڈیولپ کیا تھا، لیکن میجورٹی کا اس میں شوق نہیں رہا، بلکہ ان کا شوق رہا فلسفہ الہیات اور تصوف. اب تصوف کی اور یہ الہیات کا جو فلسفہ ہے اس کو آپ پڑھ چکے ہیں. یعنی ہوتا کیا تھا کہ جو آدمی بھی اگر اس کو فلسفہ یا تصوف کے کوئی ماہر ہے تو وہ ہیرو بن جاتے تھے مسلمانوں میں، لیکن اگر کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کوئی اگر اسپیشلسٹ بنتے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں بنتی تھی. یعنی بنتے تو تھے ظاہر ہے، لیکن ان کی بس آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی موٹی بس حیثیت ہی رہتی، یوں طرح کے جسٹ لائک کوئی مکینک ٹائپ کے بندے ہیں، بس اتنا ہی تھا. ایک طرف تو یہ ہوا. تب مسلمانوں میں ایک اس لیے جمود آنا شروع ہوا اور ان میں کوئی علمی شوق نہیں رہا. سائنس اور ٹیکنالوجی میں رہ گیا لیکن کم ہو گیا. دوسری طرف یہ ہوا کہ یورپ میں عربی کتابوں کا اٹلی میں ترجمہ ہوا. اب دیکھیے کہ یورپ کی جب تک فلسطین میں جتنی حکومت تھی تو وہاں سے مسلمانوں کے جو جو بکس ان کو مل رہی تھیں تو وہ بکس لے کے اٹلی میں لے گئے، اور اٹلی میں پھر ایک اسکالر نے ان کو عربی آتی تھی، ان صاحب نے اٹلی میں ٹرانسلیٹ کیا، جس میں علم کی آزادی آنی شروع ہوئی تھی اور پھر سائنس کا فروغ بھی شروع ہو گیا تھا یورپ میں. اب ہوا کیسے تھا یہ اگلی بات ہے، لیکن وہ اس ٹائم میں یہ 1163 to 1369 ہجری کا پیریڈ ہے کہ جب یورپ کی مسلم دنیا فتح کر چکے تھے. اسی کیلنڈر میں دیکھیں 1750 to 1950 تک ان کی پاور رہی یورپ کی. لیکن ان کے ہاں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیسے انہوں نے سیکھا اور کیا کیا، اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم اس وقت اگلی جو سٹڈی ہم کریں گے انشاءاللہ، کہ جو آپ کا یہ آپ کہہ لیں کہ جتنا آپ 1258 عیسوی کیلنڈر سے لے کے اور 1925 تک کی ہم ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں پوری ڈیٹیل آئے گی کہ ان کے یہاں کیا واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ کیسے امپروو ہوئے اور کیسے پھر انہوں نے مسلم دنیا کو بھی فتح کر بھی لیا تھا، کیسے ہوا. اس کو ایک صاحب جو ہے وہ اپنی ہسٹری کو وہ بیان کرتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کی عالمی تاریخ پر اثرات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے. ان جنگوں کے نتیجے میں بازنطینی سلطنت، بازنطینی کیا تھی؟ یہ وہ رومن امپائر تھی جو رہ گئی تھی، باقی زوال پذیر ہوئی، جس کے نتیجے میں عثمانی، ترک اور رشیا کے عروج کا دور شروع ہوا. ان جنگوں کے نتیجے میں کیتھولک چرچ کی طاقت میں اضافہ ہوا اور جس کے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی منظم مذہب کے پیروکاروں کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی. ان جنگوں نے مشرق وسطی میں یورپ کی تجارتی مہم کو سر نو
شروع کیا جس سے جزیرہ نما اٹلی میں دولت اور طاقت سمٹ کر آئی، اور اس میں یورپ کی ایک نشت ثانیہ جس کو رینیسا کہتے ہیں اس کے عمل کا دھماکہ ہوا۔ صلیبی جنگوں سے یورپ کے ایشیا اور افریقہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہوئے، جس سے علاقائی تجارت کی نیٹ ورک بنے، اور انہی نے پھر عالمی تجارتی نیٹ ورکس کے ارتقاء میں مدد ملی۔ آخری بات یہ کہ صلیبی جنگوں کی ایک درست نقشوں، مقناطیسی کمپاس، اسلحے اور ملٹری ٹیکنیک کی صورت میں ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا۔ جب کروسیڈز ختم ہوئی تو یورپ ایشیا اور افریقہ کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اس سے وہ علاقائی تجارتی نیٹ ورک وجود میں آیا جو تقریباً پچھلے 500 سال سے ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ اصل میں اب ڈیٹیل عرض کر دیتا ہوں، مختصر تفصیل سے ہم انشاءاللہ اس ٹائم میں دیکھیں گے، لیکن اصل میں یہ رزلٹ آ رہے ہیں کہ جو کروسیڈز میں ہوئے کہ پہلی تو رینیسا ہوئی۔ رینیسا کیا تھی کہ یورپ علمی اعتبار سے بالکل کمزور تھا، ان کو عام لوگوں کو علم کا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ تو اب ان کے ہاں یہ آنا شروع ہوا کہ ہمیں پڑھنا تو چاہیے، دیکھنا تو چاہیے کہ کیا کیا ہے علم دنیا میں، سائنس ٹیکنالوجی کیا کیا پتا ہے، تو وہ آنی انہوں نے سیکھنی شروع کی۔ دوسرا ایک اچھا معاملہ ہو گیا کہ اب چلو جنگیں تو مسلمانوں سے ہو گئیں، لیکن اس کے بعد پھر دوستی بھی ہو گئی، تو پھر یہ اب بزنس آنا شروع ہوا۔ بزنس ہوا جب تو پھر یہ ہوا کہ ایک یہ بہت سی جو بکس میں بھی انہوں نے پڑھ لیا کہ اس کا ترجمہ جب اٹلی میں آیا، اٹلی سے پھر ترجمہ مزید ہوتے ہوتے یورپ کی اور زبانوں میں ہوتا چلا گیا، تو لوگوں نے سائنس کا شوق آیا، کرتے کرتے پھر ان کا فائنینشلی بہت امپروومنٹ ہونے لگی۔ جو پہلے 500 سال سے کوئی بزنس نہیں کر رہے تھے، اب وہ ہوا۔ تو جب ہوا تو ایک پوری ان کی اکانومی بھی بہت امپروو ہو گئی، سائنس بھی بہت امپروو ہو گئی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف مسلمانوں میں کیا ہوا کہ وہ جمود ہو گیا کہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا شوق نہیں رہا۔ چلو بزنس کو انہوں نے رکھا، لیکن اب یہ ہوا کہ ان کے ہاں زیادہ ذوق بس یہی ہوا کہ سارا فوکس وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر نہیں رہا، تو پھر رزلٹ کیا ہوا کہ یورپ آگے آیا تو پھر انہوں نے فتح بھی کر لیا کہ پھر افریقہ اور ایشیا سب کو انہوں نے فتح کر بھی لیا۔ پھر رزلٹ یہ ہوگا۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے آ جائیں گی ریزنز کہ کیوں مسلمانوں میں انحصار ہوا، کیا اس کا رزلٹ ہوا۔ تو یہ کرتے ہوئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب ایک یلغار تو یہ تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منگول یلغار، اس کا کیا رزلٹ ہوا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور پھر غیر مذہبی تحریکیں خود مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئیں، اس کا کیا رزلٹ ہوا۔ اس کو اب ہم اگلے لیکچر میں کور کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا زوال کیوں آیا۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔